بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا سبق ہے الاحادیث النبویہ، اور احادیث نبویہ یہ ہیں حقوق العباد کے متعلق۔ حقوق العباد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بندوں کے حقوق بیان کیے ہیں ان احادیث میں۔ تو یہ ان احادیث کی سلیکشن ہے جس میں انسانوں کے آپس میں ایک دوسرے پر حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ تو پہلی حدیث ہے ہماری ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ قال۔ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان روایت کے لیے آتا ہے یعنی انہوں نے بیان کیا۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال کہا، والذی نفسی بیدیہ، والذی قسم، یہ واؤ جو ہے یہ آیا ہے قسم کے لیے، جیسے والتینی والزیتونی میں واؤ آتا ہے تو یہ واؤ قسمیہ ہے۔ والذی واؤ قسم ہے، الذی اس ذات کی، نفسی میری جان، بیدیہ جس کے ہاتھ میں ہے، اس ذات کی قسم میری جان جس کے ہاتھ میں ہے۔ لا یؤمن احدکم، لا یؤمن ایمان نہیں لایا، احدکم یا ایمان نہیں لا سکتا، احدکم تم میں سے کوئی، حتیٰ یہاں تک کہ اکونا میں ہو جاؤں، اکونا میں ہو جاؤں، احب الیہ زیادہ پسندیدہ، زیادہ محبوب، الیہ اسے، من والدہ اس کے والدین سے، من والدہ اس کے والدین سے، و ولدہ اور اس کی اولاد سے، والناسی اور لوگوں سے، اجمعین تمام لوگوں سے۔ اللہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ احبا سب سے زیادہ محبوب ہونا، سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب ہو جانا۔ رواہ البخاری والمسلم، اس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بخاری، امام بخاری کی کتاب ہے، صحیح بخاری اس کو کہا جاتا ہے، جس میں انہوں نے صحیح احادیث کو اکٹھا کرنے کا اہتمام کیا ہے، اور صحیح مسلم ہے جس میں یہ بھی حدیث کی کتاب ہے اور صحاح ستہ میں سے ہے، یعنی حدیث کی وہ 6 مشہور کتابیں جو اپنی درستگی کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہ انہوں نے کہا، قال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا، للمومنی مومن کے، علی المومنی مومن پر، ست خصال 6 حق ہیں، 6 خصلتیں ہیں، یعنی مومن کے لیے 6 عادتیں ہیں، اس کی 6 خصلتیں ہیں، اس کے 6 مطلب اس کی فطرت ہے، 6 چیزیں جو وہ لازماً کرتا ہے۔ پہلی کیا ہے؟ یعودہ وہ عیادت کرے، اذا مرضا جب وہ بیمار ہو، یعنی جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، وَيَشْهَدُهُ اور جنازے میں شرکت کرے۔ یشہدہ کا مطلب ہوتا ہے حاضر ہونا، گواہی دینا، اور چونکہ آگے آ رہا ہے اذا مات، موت میں حاضری دینا یعنی جنازے میں شرکت کرنا، وَيَشْهَدُهُ اور وہ شریک ہو اس کے جنازے میں، اذا جب ماتا جب وہ مر جائے، وَيُجِيبُهُ اور وہ قبول کرے اس کی، اذا دعاہ جب وہ اس کو دعوت دے تو اس کو قبول کرے، وَيُسَلِّمُ اور سلام کرے، علیہ اس کو، اذا لاقیہ جب اس سے ملے، وَيُشَمِّتُ اور یرحمک اللہ کہے، اذا جب
آتا سا وہ چھینکے، جب وہ چھینکے تو وہ اس کو یرحمک اللہ کہے۔ عربی میں کچھ لفظ ہیں جن کو مختصر کر لیا جاتا ہے، جیسے اس سے پہلے بھی بسمل تھا، اور ہم نے میرا خیال ہے وہ لطیفوں والے سبق میں پڑھا تھا لمالا یستر یہ، یعنی تم نے انا للہ کیوں نہیں پڑھا، تو یہ بھی مختصر کیا گیا لفظ ہے یشمتو، یعنی یرحمک اللہ کہنا۔ وَیُشَمِّتُ اور یرحمک اللہ کہے اذا عطسا جب وہ چھینکے، وَینصحُ اور خیر خواہی کرے، یعنی اس کی بھلائی چاہے، اس کے لیے اچھا چاہے۔ اذا جب غابا جب وہ موجود نہ ہو، او شاہدہ یا جب وہ موجود ہو، یعنی اس کی حاضری اور غیر حاضری دونوں حالتوں میں اس کی بھلائی چاہے یا اس کی خیر خواہی کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے مومن پر 6 خصلتیں واجب ہیں کہ جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، جب وہ دعوت دے تو اس کو قبول کرے، اور جب اس سے ملے تو اس سے سلام کرے، اور جب وہ چھینکے تو وہ یرحمک اللہ کہے، اور وہ اس کی حاضری اور غیر حاضری میں اس کی خیر خواہی کرے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قالا کہ انہوں نے کہا جا رجل ایک آدمی آیا الی رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقالت اس نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول، من احق بحسن صحابتی، من کون، احق سپرلیٹو ڈگری ہے یعنی سب سے زیادہ حقدار، بحسن حسن کا، حسن سلوک کا، صحابتی میرے حسن سلوک کا، صحابتی یعنی صحبت کا، صحبت کی اچھائی کا، یعنی آسان الفاظ میں حسن سلوک کا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ قالا تو انہوں نے کہا امک تیری ماں، قالا ثم من پھر کون، ثم پھر من کون، پھر کون، قالا ثم امک پھر تیری ماں، قالا پھر اس نے کہا ثم من پھر کون، یعنی اس کے بعد کون، قالا ثم امک پھر تیری ماں، قالا ثم من پھر کون، قالا ثم ابوک پھر تیرا باپ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو انہوں نے کہا تیری ماں۔ ان کا پھر کون؟ ان کا پھر تیری ماں، پھر کون؟ پھر تیری ماں، پھر کون؟ پھر تیری ماں، پھر کون؟ پھر تیرا باپ۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے ان عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما دونوں سے روایت ہے، یعنی آپ کو پتہ ہے حضرت عبداللہ بھی صحابی تھے اور حضرت عمر بھی صحابی، یعنی حضرت عبداللہ کے حضرت عمر کے جو بیٹے تھے، تو اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہما۔ قال کہا، قال رسول اللہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، انا بے شک من اکبر الکبائری، اکبری بڑے بڑے، کبائری بڑے بڑے گناہوں میں، کبیرہ گناہوں میں، بے شک کبیرہ گناہوں میں سے ہے، ان یلعنا کہ لعنت کرے، الرجل کہ کوئی شخص لعنت کرے، والدیہ اپنے ماں باپ کو لعنت کرے، بے شک کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کو لعنت کرے۔ قیلا کہا گیا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول، وکیف یلعن الرجل والدیہ، اور کیفہ کس طرح سے، یلعن لعنت ملامت کر سکتا ہے، الرجل کوئی شخص، والدیہ اپنے ہی والدین کو،
تو ان سے پوچھا گیا کہ کیسے کوئی شخص اپنے ہی والدین کو لعنت ملامت کر سکتا ہے؟ قالا تو کہا یسب الرجل ابا الرجل، یسبو گالی دیتا ہے، سبا یسبو کا مطلب ہوتا ہے گالی دینا۔ اسلام آنے سے پہلے جو شہادت کی انگلی ہے اس کو بھی سبابہ کہا جاتا ہے، کیونکہ جب بھی کسی پہ تہمت لگائی جاتی ہے، برائی بیان کی جاتی ہے تو اسی انگلی سے اشارہ کیا جاتا ہے، تو اس کو سبابہ اس لیے کہا جاتا تھا، یعنی گالی دینے والی انگلی۔ تو انہوں نے کہا یسب الرجل، آدمی گالی دیتا ہے، ابر رجلی، آدمی کے باپ کو، یعنی ایک آدمی دوسرے آدمی کے باپ کو گالی دیتا ہے، فیسب اباہ، تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، ویسب امہ اور وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، فیسب امہ، اور وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، فیسب امہ، تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ بے شک بڑے بڑے گناہوں میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو لعنت کرے۔ تو آپ سے کہا گیا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی اپنے والدین کو لعنت کیسے کر سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ یعنی اس حدیث میں ہمیں جو چیز سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو دوسرے کے والدین کو گالی نہیں دینی چاہیے، ورنہ اس کا مطلب یہی ہے کہ گویا اس نے خود اپنے والدین کو گالی دی، کیونکہ والدین کی گالی تو کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ اگر آپ اس کے والدین کو گالی دیں گے تو وہ جواباً آپ کے والدین کو گالی دے گا، اگر آپ اس کے والدین کو لعنت ملامت کریں گے تو وہ آپ کے والدین کو لعنت ملامت کرے گا۔ گویا کہ آپ نے دوسرے شخص کو خود موقع فراہم کیا کہ وہ آپ کے والدین کو لعنت ملامت کرے، تو اس کے مجرم آپ ہوئے، لہٰذا اس چیز سے منع کر دیا گیا کہ انسان کسی دوسرے کے والدین کو لعنت ملامت کرے اور اس طریقے سے وہ اپنے والدین کے لیے لعنت ملامت کمائے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالا، وہ کہتے ہیں، قالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم، دوبارہ واو آ گیا، یہ واو قسمیہ ہے اور اس کی خاص پہچان ہوتی ہے کہ اس کے بعد آنے والے اسم کے نیچے زیر ہوتی ہے۔ واللہ، اللہ کی قسم، لا یؤمن، ایمان نہیں لایا، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم ایمان نہیں لایا، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم ایمان نہیں لایا۔ قیلا، کہا گیا، من یا رسول اللہ، کون اے اللہ کے رسول؟ قالا، تو آپ نے فرمایا، الذی، وہ شخص، لا یامن، محفوظ نہ ہو، جارہ، اس کا ہمسایہ، بوائقہ، اس کی شر پسندیوں سے، جس کا ہمسایہ اس کی شر پسندیوں سے محفوظ نہ ہو، اس کی زیادتیوں سے محفوظ نہ ہو۔ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ ایمان نہیں لایا، اللہ کی قسم وہ ایمان نہیں لایا، اللہ کی قسم وہ ایمان نہیں لایا۔ کہا گیا کہ کون ہے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے کہا، وہ شخص جس کا ہمسایہ اس کی شر انگیزیوں سے، اس کی زیادتیوں سے محفوظ نہ ہو۔ اگلی حدیث ہے عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یحل، حلال نہیں ہے، لرجل، کسی شخص کے لیے، ان یہجر، کہ وہ چھوڑ دے، اخاہ، اپنے بھائی کو، فوق ثلاث لیال، 3 راتوں سے زیادہ، یلتقیانی، وہ ملتے رہیں، فیورز، وہ ملتے ہوں، فیورز ھذا، تو وہ منہ پھیر لے،
وَيُورِزُ هَذَا اور یہ منہ پھیر لے، وَخَيْرُهُمُ الَّذِي اور ان دونوں میں سے بہتر، ہما ان دونوں میں سے، خیر بہتر ہے، الَّذِي وہ شخص، یبدأ جو شروع کرے بالسلامی سلام کرنے میں پہل کرے، سلام کرنا شروع کرے۔ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 راتوں سے زیادہ کے لیے چھوڑ دے، ان کی ملاقات ہو تو یہ منہ پھیر لے اور وہ منہ پھیر لے، ان میں سے بہتر وہ ہے جو سلام کی ابتدا کرے، جو سلام کرنا شروع کرے۔ یعنی اس حدیث میں بتایا یہ کیا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے کہ کسی شخص اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع کلامی کی جائے، اس سے ترک تعلقات کیے جائیں، اور جب ملاقات ہو تو وہ ایک دوسرے سے منہ پھیر لیں۔ ان میں سے بہتر وہ ہے، فضیلت اس شخص کو ملے گی جو پہلے ضد چھوڑ کر، انا چھوڑ کر سلام دعا شروع کر دے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخلق، خلق مخلوق، عیال اللہ، اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے، فاحب الخلق، پس مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ، اللہ، اللہ کے لیے وہ ہے، من احسنا، جو سب سے اچھا ہو، الی عیالہ، اس کے کنبے کے ساتھ۔ پس مخلوق میں سے اللہ کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ اچھا ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور مخلوق میں سے اللہ کا سب سے پسندیدہ وہ ہے جو اس کے خاندان کے ساتھ اچھا ہو۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے کہا، المومن، مومن، للمومنی، مومن کے لیے، کل بنیان، عمارت کی طرح، بنیان عمارت کی طرح ہے، یشد، مضبوط کرتا ہے، بعضہ، اس کا ایک حصہ، بعضاً، دوسرے کو، اس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے، ثم شبکا، پھر انہوں نے جال بنایا، شب کا تم نے اپنے پڑھا ہوگا، جال کے لیے آتا ہے، شبکا کا مطلب ہوتا ہے جال بنانا، انہوں نے جال بنایا، بین اصابعہ، اپنی انگلیوں کے درمیان جال بنایا، پھر انہوں نے اپنی انگلیوں کے درمیان جال بنایا، یعنی اپنی انگلیوں کو انہوں نے ایک دوسرے میں پھنسا دیا کہ جیسے اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ لگ کے عمارت کی شکل اختیار کرتی ہیں، اسی طرح مومن دوسرے مومن کے ساتھ مل کر گویا کہ ایک عمارت کی شکل اختیار کرتا ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ جب وہ آپس میں جڑ جاتی ہیں اینٹیں تو ایک عمارت کی شکل اختیار، تو وہ ایک حصہ جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے، اس کو توڑنا آسان نہیں رہتا۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قضا، جس نے پوری کی، قضا کا مطلب ہوتا ہے پوری کرنا، لأحد، کسی ایک کی، من امتی، میری امت میں سے، حاجتاً، حاجت، جس کسی نے میری امت میں سے کسی کی حاجت پوری کی، یریدو، اور چاہا، ان یسرہ، کہ وہ خوش کر دے اس کے ساتھ، ان یسرہ، کہ وہ اسے خوش کر دے، بہا، اس کے ذریعے سے، یعنی جس کسی نے میری امت میں سے کسی کی حاجت پوری کی اور یہ چاہا کہ وہ اس کے ذریعے سے اسے خوش کر دے،
فقط سرنی تو اس نے مجھے خوش کر دیا، ومن سرنی اور جس نے مجھے خوش کیا، فقط سر اللہ تو اس نے اللہ کو خوش کر دیا، ومن سر اللہ اور جس نے اللہ کو خوش کر دیا، ادخلہ اللہ الجنہ تو اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ یعنی اس حدیث میں بیان یہ کیا گیا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری امت میں سے کسی شخص کی حاجت پوری کی اور چاہا کہ وہ اسے خوش کر دے تو پس اس نے مجھے خوش کر دیا، اور جس نے مجھے خوش کر دیا تو اس نے اللہ کو خوش کر دیا، اور جس نے اللہ کو خوش کر دیا تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ احادیث والا سبق ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی اور ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق دے، اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور ہمیں حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔